زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی، ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں، یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے۔ آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے، تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں گے؟ اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے۔ مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی۔ یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے۔ فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے۔ لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے، ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا ہے۔ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا، بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض۔ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے تھے، حضور قریب۔ ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے۔ تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں، میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا
आपका ख्याल है वो मांगने आया है और अल्लाह का कुरान कहता है हक लेने आया है। उसका हक है। जब इंसान के मिजाज में माली तौर पर घुटन आती है ना, वो कंजूस हो जाता है, बखील हो जाता है। अल्लाह ताला ने माली तौर पर वुसअत दे दिया, पर कल्बी तौर पर थोड़ी सी ना इसके मिजाज के अंदर घुटन है, तो फिर भी माहौल में परेशानी पैदा होती है। अल्लाह ताला बाज लोगों को ज्यादा माल अता करता है। उनकी जिम्मेदारी है गरीब बहन भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, साइलीन का, मसाकीन का, यतीमों का, बेवाओं का, कमजोरों का ख्याल रखें, उनकी माली मुआवनत करें और उनका हक समझ कर करें। कि अल्लाह हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का एक फरमान अगर कभी हमें याद हो जाए ना, तो आप यकीन करें कि दिल कभी तंग ना हो खर्च करते हुए। हुजूर फरमाते हैं रब तुम्हें जो अता करता है ना, वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की बरकत से अता करता है। वो जो तुम्हारे यहाँ कमज़ोर रोटी खा जाते हैं ना, गरीब खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह तुम्हें देता है। तो अगर ये जहन बन जाए ना कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी बरकत से दे रहा है, तो फिर जब कोई आए तो बंदे का दिल तंग नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, मुस्तरिब नहीं होगा। बल्कि हमने तो तारीख में ऐसे भी सखी पड़े हैं कि कोई लेने आता था तो उसका शुक्रिया अदा करते थे कि यार तेरी मेहरबानी, तूने इस काबिल समझा है कि मैं तेरे कुछ काम आ सकता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से, हुजूर की सीरत पाक से हमें जो फैजान मिलता है ना, इस नुक्ते को जरूर समझिएगा। यानी आप कुतुबे सीरत में ये पढ़ेंगे कि महीना महीना काशाना नूर के अंदर आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जला, खजूर पानी पे गुजारा। और अगर एक सोने की डली घर में पड़ी रह गई है, एक टुकड़ा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के तेजी से घर तशरीफ ले गए और हुजूर ने उसे उठाया और अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। किसी चीज को घर में पड़ा नहीं रहने दिया। घर में तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह एक वक्त फाका हो, एक वक्त रोटी हो। लेकिन हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाते हैं कि जब भी किसी ने हुजूर से सवाल किया है ना, तो जो चीज हमने हुजूर की जुबान से नहीं सुनी वो नहीं है। हुजूर ने कभी किसी को ला नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया नहीं है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। यानी घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, फाकों की दुआएं हो रही हैं, लेकिन जब कोई लेने आया है तो हुजूर ने कभी नहीं का लफ्ज अपनी जुबान से अदा। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आप देखिए फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं। फाजिल बरेलवी कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। महबूब जब धारे चले ना, धारे अता के धारे चले, तो पता चलता है कि मेरे करीम ने किसी को कतरा अता किया है, उसके घर में धारे चल रहे हैं, नहरें बह गई हैं। और फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब पूरे तारे खिल जाए ना, सखा के और सखावत के, पूरा घर और पूरा महल रोशन हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि करीम महबूब ने किसी को जर्रा अता किया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सखावत का मिजाज पैदा करें। और गरीबों की खिदमत में भी गुजारिश है। हुजूर फरमाते हैं बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान करता है, रब भी उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। सखावत का मिजाज तो पैदा करें। हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। आप इरादा तो करें कि या अल्लाह तू दे, मैं तेरे बंदों में बांटूंगा। आप इरादा तो करें, वो करीम है, अता करते कहाँ देर लगती है।
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا۔ ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ وہ میرے دوست، سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا، ارادہ تو کریں دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں کیا چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز، رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا، اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا۔ پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے۔ چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبحیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹھرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا،
اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے. او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو. لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز. میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے. عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے. غصہ آنا بھی چاہیے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے. محبوب بھی غصہ کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی حدود، تو حضور غصہ کرتے تھے. نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے. جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو. غصہ بھی آنا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے. ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ. اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں. جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنا. وہ ذات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حد بیان کر دی یہ لفظ بیان کر کے، ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. مسلم شریف میں موجود ہے. اور دوستو، کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام. میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں. صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے. کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا. کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے. آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے. ہم جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے. اور پھر انسان کو غصہ آتا ہے نا اپنے ماتحتوں پر. لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں. لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے. محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا. یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں. ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا. لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی.
ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں۔ میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں۔ ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی۔ اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی۔ اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے۔ وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی۔ یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا آپ دعائیں دے رہے، فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا، تو اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان، اللہ کرے امت یاد کرے۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی۔ فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد، ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا، اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے،
لوگ آئیں گے, کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی, آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے. لیکن میرے بھائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں. اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے, پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے, بلندیوں پر. ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے. حضور درگزر فرماتے, اور صرف درگزر نہیں فرماتے, جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا, اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا, اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے. اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں, یہ انداز نہیں, بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری کھولتے ہیں, سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں, اتنی باتیں سناتے ہیں, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی. وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی, وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی, وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے, اب تو کیا معاف کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو, جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے, سردار بن کے, سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے, ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ نری معافی نہیں دی, ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی, ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا, فرمایا آپ کو معاف بھی کیا, آپ نے کلمہ پڑھا, قبول کیا, اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے, خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, ساتھ عزت بھی عطا کی, وقار بھی دیا, بلندی بھی دی. کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا, کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی, کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا. فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے. کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں, تو حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے. حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی, کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے, لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی. یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے, مسلمان ہوئے, نبی پاک کے غلام ہوئے, اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہو, جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے, جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے. حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو, تمہارا سردار آیا ہے. حضور عزتیں عطا کرتے, نوازتے. ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے, کشادگی پیدا نہیں کرتے. جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی. غلطی ہو گئی تھی بہو سے, اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی, ماں نے بھی معافی مانگی, اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی. ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے, سینہ نہیں صاف کیا, دل سے بات نہیں نکالی. مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا, بوجھ نہیں رہتے. مومن سینے صاف کر, ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے, بھول گئے تھے, ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی, وہ بس کر دیں یار. اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی.
हुजूर फौरन माफ कर देते, नबी पाक का तरीका ही माफ कर देना था। अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीलियां लाएं। और मैं आपसे अर्ज करूं, अगर हम इखलाकी तौर पर संवरने का इरादा करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा। हम अगर ख्याल करेंगे ना, यार मैं एक एक करके अपनी आदत पर मेहनत करूं तो अल्लाह बड़ा करीम है, करम होगा। आप कोशिश करें कुछ तबीयतें बदल जाएं। अब रवैयों का बोझ लोगों से सहा नहीं जाता। हमारे लहजों की सख्ती बहुत सारे लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। हमारा अंदाज बड़े बूढ़ों का दिल तोड़ता है, बड़े गरीबों को सताता है, बड़ी जगहों पे आजमाइश पैदा करता है। हमें अपने अखलाक पर ख़ास तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।